ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا بات یہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, بالکل, اور یہ مردوں کی شمشیریں جو ہیں اب میرے خیال میں نیام سے باہر آ جانی چاہیے. اچھا سر, وزیر اعظم عمران خان جب واپس آ رہے تھے تو ان کے طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے, اور اس وجہ سے عمران خان کو مزید ایک دن نیو یارک میں جو ہے نا قیام کرنا پڑا, وہ وہاں پہ ایک دن مزید رکے. کہتے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور کچھ اسلامی ممالک عمران خان کی تقریر سے کچھ خوش نہیں ہیں, ناراض ہیں, جس کی وجہ سے اور ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور اس لیے یہ تمام چیزیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, غیر ملکی ایئر لائن تھی اور اس کے اندر تکنیکی خرابیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہوتی ہیں. اس کو دو ہی رنگ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے, اور کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں. کیوں ضیاء الحق صاحب کا جہاز نہیں کریش کروایا گیا تھا, اور کیا بے نظیر صاحبہ کو مرڈر نہیں کروایا گیا تھا, ایسے ہی ہے. تو کیا لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے وہ شہید نہیں کروایا گیا تھا. تو یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں, اس میں کہیں حقائق بھی ہوتے ہیں, اور امریکہ اس کاموں میں بڑا ماہر ہے. اس کا آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پیٹریٹ ایکٹ دوبارہ لگایا گیا تو اس کے اندر یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ اب آپ کسی بھی ملک میں جا کے قتل اور وہ لائسنس ٹو کل جو تھا وہ ان کو دے دیا گیا تھا. یہ غالباً جان ایف کینیڈی کے زمانے میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ قانون جو ہے دوبارہ اس کا اطلاق ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کو اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ادارے الحمدللہ فعال ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. میرے والد صاحب جنرل حمید گل نے بہت واضح انداز میں ان رائٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان محمد ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ بھجوا دیا تھا کہ آپ اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں اور آپ خاص طور پہ فضائی سفر نہ کریں. یہ رپورٹ آج بھی موجود ہے, لیکن وہ صدر پاکستان تھے, ان کا ہاتھ تو نہیں پکڑا جا سکتا تھا. اس لیے عمران خان صاحب کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا جو, اور ویسے بھی اللہ کا حکم بھی ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا قدم جو ہے خدا نخواستہ وہ لے سکتے ہیں. لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز الحمدللہ بہت مضبوط ہیں اور بہت فعال ہیں. ان کی ناکامیاں تو نظر آ جاتی ہیں, لیکن ان کی بے بہا کامیابیاں آپ کو نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ دھماکے جو ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں, وہ منصوبے جو اپنے پایا تکمیل سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو, جس کو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ, وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب کتنے چھوٹی سی ہمارا ملک ہے, 22 کروڑ آبادی میں ہمارے پاس اتنی کوئی ISI کوئی ہر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے جو ہے ہر گھر میں بیٹھے ہوں. اس لیے احتیاط بہرحال لازم ہے, اور اس کو آپ خراج جو ہے امکان بھی نہیں قرار دے سکتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کے ایفرٹ تھی, کیونکہ بہرحال ایک آدمی جو اسلامک بلاک کی بات کرے, میرے والد صاحب کو بھی تو اسی لیے تو شکار کیا گیا. کیا میرے والد جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان, ایران, افغانستان اور ٹرکی جو ہے وہ ایک بلاک بنے؟ کیا وہ یہ نہیں کہلاتے تھے کہ وہ دا اسلامسٹ جنرل جو کہ دریائے آمو کے پار دیکھتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے, یہ دشمن تو یہ کام کرتا ہے. اچھا سر, اسی سوال اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. کھلم کھلا. اور ابھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود. سر آپ کے ساتھ ڈسکشن کا اتنا مزہ آ رہا ہے, حالانکہ بھی میرے پاس سارے سوالات میں چاہتی ہوں یہ آپ سے ضرور کر کے جاؤں آج کی اس ویڈیو میں, کیونکہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کا مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں. سر جب بھی اگر کسی لیڈر نے اب تک عالمی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. اس میں جیسے آپ نے خود ہی مثال دی, جنرل ضیاء کی, شاہ فیصل کی مثالیں سامنے ہی ہیں. عمران خان نے منی لانڈرنگ کی بھی بات کی, وہیں پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کو للکار کے اس بارے میں بات کی کہ غریب ممالک سے پیسہ لا کے امیر ممالک کو دیا جاتا ہے تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں. انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کو باتیں کی, اور اسلام کا کیس انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لڑا وہاں پہ. یہ تمام باتیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کھٹک رہی ہیں. تو اس وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی وغیرہ بہتر رکھنی چاہیے. عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ زبوں حالی کا شکار ہے, اور ایک سپر پاور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. افغانستان میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے, اور واپسی کے لیے وہ اب کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی بہت ہی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ دشمن قوی است
نگہباں کبھی ترست. دشمن اگر مضبوط ہے تو نگہبان جو ہے وہ مضبوط ترین ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی کی ادھر کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. موت تو آنی ہے, ایک نہ ایک دن آنی ہے, کوئی بات نہیں. راہ حق کے اندر کھڑے رہیں مضبوطی سے. جب لڑائی اول تو لڑنی نہیں چاہیے, لیکن جب آپ لڑیں تو پھر اپنے پیر مضبوطی سے جمائیں. ہولڈ یور فیٹ اسٹرانگ. پھر ایسی کی تیسی کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا اسلامی معاشرے کے اندر ہم نے نہیں بہت ساری چیزیں دیکھیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ کم جونگ ان کو جو ہے وہ کوشش کرتا رہا اسیسینیٹ کرانے کے لیے؟ کتنی اٹیمپٹس ہوئیں اس کے اوپر. فیڈل کاسٹرو کے اوپر کتنی اٹیمپٹس ہوئیں, اور ایرانینس کے اوپر کتنی اٹیمپٹس ہوئیں. کیا ہوا؟ اٹیمپٹ ہوتی ہے. میرے پہ ہوئی اٹیمپٹ. میں جو ہے وہ 2 نومبر کے اوپر میرے پہ حملہ ہوا, جس دن سمیع الحق صاحب کو سیم وہی ٹیم جو تھی اس نے میرے پر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بچانا تھا, بچا لیا. میرے والد کے لیے کتنی اٹیمپٹس ہوئیں. دیکھیں, یہ جو بھی لوگ ایسی سوچ رکھیں گے ان کے لیے مشکلات آئیں گی, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ جب یقین محکم کریں گے نا اپنا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ان کے ساتھ, نصرت ان کے ساتھ آ جائے گی. ایسے ہے. تو سر اس بات میں کس قدر حقیقت ہے, کتنی صداقت ہے کہ امریکی جو خفیہ ایجنسی اور اس طرح کی دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ کسی بھی جہاز کا الیکٹرانک سسٹم جام کر سکتے ہیں, جو کہ ابھی عمران خان کا طیارے کا ہوا تو لوگ زیادہ تر ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس میں ہے کوئی سچائی کہ ایسا ہے؟ دیکھیں, اگر امریکن نے سسٹم جیم کرنا ہوتا نا تو پھر خدا نہ خواستہ کریش ہو جاتا نا. نہیں, لیکن ویسے ایسا سسٹم ہے ان کے پاس؟ نہیں, ایسے کچھ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسٹرا باتیں بھی ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ ہے کہ وہ ایک الیکٹرانک سرچ کرتے ہیں اور ایک بجلی ایسی پھینکتے ہیں جو کہ ابھی, مطلب میں آپ کے ساتھ چلیں ایک اور بات بھی کر دوں. یہ جو چندرن 2 تھا ہندوستان کا, جو خلائی شٹل تھی, وہ جو چاند پہ اس نے اترنا تھا, وہ کیا ہوا تھا اس کو؟ اگر ہندوستان چندرن 2 کو ریکور کر لے خلا سے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر الیکٹرانک سرج ہوئی تھی. اینڈ 2 کلومیٹر پہلے اس کو جو ہے وہ ایک دم اس کا الیکٹرانک سسٹم فیل ہو گیا, بالکل کلیپس ہو گیا, ختم. بالکل ایسے. تو یہ پاکستان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے نہیں, تو پھر یہ کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس. تو یہ ٹیکنالوجی تو جس کے پاس ہے وہی پوچھے. اسی لیے تو میں نے کہا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں. ہم نے تو امریکہ کے ساتھ یاری لگا کے اتنے عرصے گزار لیا, ابھی مودی صاحب آپ انجوائے کریں. اچھا سر, ایک چیز, سفارتی ناکامی کے بعد جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ سٹیا گئے اور ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زمینی اور فضائی راستے LOC پار کرنے کی دھمکی دی ہے. تو کیا پھر ہم ان کے لیے دوبارہ سے چائے کا بندوبست کرنے لگتا ہے؟ ان کو اپنی چائے پسند نہیں ہے, پاکستان میں آ کے چائے پینا ان کو زیادہ پسند ہے. دیکھیں, بپن راوت صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی سٹے آئے ہوئے تھے. پہلے کبھی سرجیکل سٹرائک تھی, کبھی کچھ تھا. اصل میں بعد میں پتہ چلا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرجیکل سٹرائک ہے, تو ہم نے ان کو سمجھا کہ سرجیکل سٹرائک کرتی, تو وہ ایسی بات نہیں تھی. لیکن اصل میں ہندوستان جو ہے وہ ایک کنفیوزڈ پالیسی ہے, ڈس اورینٹیشن ہو چکی ہے. وہ اتنا زیادہ دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. جو ان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ ہم نے جب نصر میسائل بنا لیا تو وہ ایک جو لمیٹڈ جو ایریا جس کے اوپر وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن, ایک کیونکہ یہ لمبی بات ہے میں اس میں چھوٹا سا شارٹ کر کے, وہ نصر میسائل کے آنے سے بالکل زیرو ہو گیا. تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تو ختم ہو گیا. اب ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان نیوکلیئر ریاست ہے, اور نیوکلیئر ریاست نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہندوستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. ابھی نندن کو دوبارہ بھجوا دیں, پچھلی دفعہ مونچھیں چھوڑ دی تھیں, اس بار شیو کروا کے بھجوا دیں گے. اور کیا, یہ بھی کوشش کر لیں, آ جائے یار. دیکھیں, ہندوستان کے لیے سیدھی بات ہے, یو کم اپ اور شٹ اپ. ایگزیکٹلی. یہ نہیں تو پھر ہم چائے تیار کر لیں گے. چائے تیار کرنے میں کون سا اتنا وہ, اس کی قیمت پھر ایک جہاز ہے, وہ آپ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو یو آر ویلکم. ایسے نہیں ہے, ہمارے فضائیہ ماشاءاللہ, ہماری جو ہے بحریہ, ہماری بری فوج, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI الحمدللہ, ہماری حکومت, ہماری ریاست, ہمارا پاکستان, ہمارا بچہ ہندوستان کے لیے پورا ایسے کھڑا ہے. تم آؤ, اگر ہم تمہیں 5 منٹ میں دھوئیں کا بادل نہ بنا دیا تو کہیں تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک تھا ہندوستان. یہ میں آپ کو گارنٹی پہ کہتا ہوں.
बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर भारत कोई भी अभी इस तरह का मिस एडवेंचर या एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान ने हमेशा उसका भरपूर जवाब दिया है, उसकी तमाम मिसालें भी पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। अब अगर भारत कोई इस तरह की हरकत करता है, सामने जारियत करने की कोशिश करता है, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा और हमारे रिस्पॉन्स में उनका कितना एरिया आएगा, कितना एरिया उनका हिट लिस्ट पे होगा हमारी? देखें, हिंदुस्तान पूरा का पूरा हमारी हिट लिस्ट पे है, पूरा का पूरा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 180 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है और 180 दुनिया को 4 दफ़ा तबाह कर सकता है, दुनिया को। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले में, इसलिए हिंदुस्तान